کل آپ کیا شوٹ کر رہی ہیں یا آج کل میں چڑیاں مار رہی ہوں. ٹشو ٹشو ٹشو. کیوں یہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کیونکہ اس وقت کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں. تو ڈرامہ آپ نے خود چوز کیا ہوا ہے کہ نہیں, یا آفر نہیں ہو رہا ہے, یا آفر بھی نہیں ہوا ہے اور پتہ نہیں. اوکے اوکے چلیں. کئی دفعہ یونیورس میں انرجیز ہوتی ہیں نا, وہ آپ کی طرف کچھ اور لے کے آ رہی ہوتی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ میری طرف کچھ اور آ رہا ہے. انشاءاللہ bigger and better. something interesting. Interesting. ٹھیک ہے, ہم ایسا کرتے ہیں تھوڑا سا نا آپ کی ہسٹری کو کیپچر کرتے ہیں, زیادہ دیر نہیں لگائیں گے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو اور ریلیونٹ کویشچنز ہیں, جیسے آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ بینگ این ایکٹیوسٹ, کہ پاکستان میں کیا اس کی ویلیو ہے, از ایزی, اینڈ دین یو نو اوارڈز اینڈ انڈسٹری اینڈ دا رول آف سپورٹنگ اینڈ سینئر آرٹسٹس اینڈ ان کی جو مانیٹری بینیفٹس ہیں وہ ایکول ہیں. بیکاز مجھے لگتا ہے آپ اتنے عرصے سے انڈسٹری میں, آپ نے اس کو چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور فرام نگار ایوارڈس ٹو لائف اسٹائل ایوارڈس یو ہیو وٹنسڈ اٹ آل. سو اٹ ول بی نائس ٹو جسٹ ٹچ اپون دیز تھنگس. لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے, بیکاز مینی آف دا ینگ پیپل مائٹ ناٹ ہیو ہرڈ اباؤٹ یور ہسٹری, تو ہم تھوڑا جلدی سے کیپچر کریں گے. آپ لاہور میں پیدا ہوئی ہیں؟ جی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئی. سیالکوٹ. میرے والد فوج میں تھے اور میں سیالکوٹ CMH میں پیدا ہوئی تھی. اینڈ اس کے بعد آف کورس فوجیوں کی طرح ہم ادھر ادھر پھرے. پھر when my mother passed away, my nana and nani brought us to Lahore and we were very little, بہت چھوٹے چھوٹے تھے ہم, میں میری بہن. اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکول, کالج اور ساری عمر لاہور میں ہی گزری. اوکے. اور کس کالج سے پڑھا ہوا آپ نے؟ اسکول GSN Mary اور کالج NCA. Okay. And your father also passed away? Yes, my father also passed away when I was 13. تو نانی صاحب کی بہت دوستی ہوگی. نانی اور نانا انہوں نے ماں باپ بن کے ہمیں پالا. مطلب وہ کہتی تھی کہ یو آر ٹوائس لوڈ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو وہ بھی آئیں گے, یو بینگ اے نانی, کس طرح کی ہیں آپ, یو نو. یس یس. تو بس پھر اسکول اور کالج یہی. اور میں 70 کی دہائی میں کالج میں تھی, تو 70 کی دہائی میں پاکستان ایک اور پاکستان تھا. دیٹ از پری ضیاء. اچھا تھا, امیزنگ تھا. ابھی سے بھی بہتر تھا. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی کیا 2-3 چیزیں ہیں؟ ابھی تو آئی ایم سوری, پاکستان بہت فیل جگہ ہو گئی ہے. یہاں پہ فنڈامنٹلزم اور ہارڈ کور پرسیپشنز اباؤٹ پیپل جو غلط ہیں وہ بہت عجیب سی ہو گئی ہیں. ایکسیپٹنس نہیں ہے, ڈائیورسٹی کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, ٹالرنس نہیں ہے, سب سے مین چیز مجھے لگتا ہے اپریسیشن نہیں ہے, آنیسٹی نہیں ہے, ایمپتھی نہیں ہے. آپ نے اتنی صحیح بات بولی ہے. اینڈ پتہ ہے یہ سب چیزیں مجھے لگتا ہے جب آپ کہہ رہی ہیں تو یہ نہیں کہ پولیٹیکل اس پہ بات کریں, مجھے لگتا ہے فیملی یونٹ میں یہ چیزیں ایگزسٹ کرنا بند کر گئی ہیں. جی, کیونکہ فیبرک آف سوسائٹی ساری ٹوٹلی چینج ہوتی ہے نا, ایک چیز تو نہیں بدلتی. اب میں آپ کو ایگزامپل بتاتی ہوں. جب میں NCA میں تھی اور وہ 70 کی دہائی تھی, دس از 76-77 دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, ٹھیک ہے. I could wear a pair of blue jeans and a t-shirt, a fitted t-shirt, and walk پورے NCA سے لے کے GOR میں ہمارا گھر تھا. I could walk. آواز تب بھی پڑتی تھی, سیٹی تب بھی پڑتی تھی, دور سے, اور سیفٹی تھی. اور سیفٹی تھی. I did not feel threatened. ایسا نہیں تھا. ہم انارکلی چلے جاتے تھے, سارا اپنا آرٹ مٹیریل خریدتے تھے انہی کپڑوں میں, عام, مطلب کوئی عجیب بات نہیں تھی. اور کوئی کلچر مصیبت میں نہیں پڑ رہا تھا, مذہب کوئی مصیبت میں نہیں پڑ رہا تھا. مذہب اور کلچر جو ہے یہ اس کو ایک بنایا گیا ہوا, یہ ہوا ہے نہیں, یہ تو بڑی ایک خوبصورت پرسنل چیز ہے, باشعور لوگوں کی چیز ہے. ہمیں ڈیفائن کرتی ہے, ہمیں ڈیفائن کرتی ہے ہم کون ہیں. ہاں, تو لیکن یہ پھر ضیاء کے بعد بہت مسائل ہوئے اور وہ ہوتے چلے گئے. اور پھر پولیٹیکلی تو میں بات نہیں کرنا چاہ رہی ہوں بالکل بھی, لیکن معاشرے پہ اثر پالیٹکس کا بھی ہوتا ہے نا. صحیح بات ہے, بالکل. سو اسی کا اثر ہوا. اور پھر معاشرے پہ جب اثر ہوتا ہے تو جو جنریشن, جو جین زی ہے اب, اور اس سے پہلے جین ایکس ہے, ان بیچاروں کا تو بیڑا ہی تر گیا نا بالکل ہی. وہ تو فارغ ہو گئے بالکل. آئیڈینٹی نہیں ہے, اپریسیشن آف کلچر اینڈ لینگویج نہیں ہے, پتہ بھی نہیں ہے.
مطلب اردو اور پنجابی بولنا ایک بری بات سمجھی جاتی ہے, اور انگریزی آتی نہیں ہے, اور پتہ نہیں پھر کون سی زبان آتی ہے. سو یہ مسائل ہیں, بہت کڑے مسائل ہیں. اچھا, اس سے تھوڑا سا ویل گو بیک ٹو ہسٹری. تو آپ نے NCA سے پڑھا اور پھر ڈرامے کی طرف کیسے آئیں آپ؟ بڑی عجیب سی اتفاق ہی کہہ لیں. کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی ایکٹر بنوں گی. بچپن میں بالکل شوق نہیں, کوئی یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ مجھے بچپن سے شوق تھا. نہیں, بالکل بچپن میں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے. فلمیں وغیرہ نہیں دیکھنے جاتے تھے آپ؟ ہم دیکھتے تھے, ہم تو سنیما میں فلمیں دیکھتے تھے. ہم تو انڈین فلم, ہم نے تو بہت سی انڈین فلمیں دیکھی ہوئی ہیں بچپن میں, تب آتی تھیں. لیکن بچپن سے اتفاق تھا, اسکول میں بھی اور کالج میں بھی ہر وقت میں اسٹیج پہ ہوتی تھی. جو ڈرامہ کلاس کا ہو رہا ہوتا تھا, شاید اساتذہ کو پتہ تھا کہ اس کو کوئی ایکٹنگ آتی ہے, اس میں کوئی جراثیم. سو somebody picked me up from the NCA stage, Muniza Hashmi, and she asked me to do a play, and then I went to PTV, and then Mohammad Nisar Hussain was doing Ashfaq Saab's Ek Mohabbat So Afsane, and I did. تو آپ نے وہاں پہ آڈیشن دیا تھا؟ آڈیشن ریہرسلز ہوتی تھی. اوکے, بس انہوں نے آپ کو دیکھا اور رکھ لیا؟ ہاں, انہوں نے کہا کہ آ کے ذرا ریڈنگ کرو. تو پہلے دن ہم ریڈنگ کرنے گئے, تو بس پھر دیٹ واز اٹ. آسان تھا پڑھنا؟ نہیں, اشفاق صاحب, میں انگلش میڈیم اسکول کی پڑھی ہوئی تھی, اردو پڑھا رہے, اور اردو ہاتھ سے لکھی ہوئی, بہت مشکل تھا. What made you go on? Why didn't you just walk away? I don't know. Okay. I actually don't know how did I do it. Ashfaq صاحب کا بہت کام میں نے کیا. This is one of the greatest honors of my life, کہ he used to write my name on the script, کہ یہ مجھے سینی سے یہ کروانا ہے. میں I was 17 years old, I knew nothing. Not that I know very much now. نہیں. تو جب آپ وہ گیا ڈرامہ اینڈ آہستہ آہستہ لوگوں نے پہچاننا شروع کیا, تو کیا ریئیکشن تھا؟ کیونکہ اس وقت تو ایک ڈرامہ جو تھا نا, وہ بہت پاپولر ہو جاتا, یا تھوڑا سا بھی ٹی وی پہ آتے, تو جتنے میں نے سنا اس زمانے کے لوگ جو اس ٹائم پہ دے سے کہ وہ بس تھوڑا سا بھی آپ آ جاتے تھے تو لوگ پہچاننا شروع جاتے تھے. پتہ نہیں رابعہ, میں کچھ یاد نہیں آتا کہ کچھ ہاں کہ کیا ریئیکشن ہوتا تھا. لوگ پہچانتے تھے, لیکن ہم بہت لاؤبالی لوگ تھے اس زمانے میں. ہاں, ہم ان باتوں پہ نہ توجہ دیتے تھے, نہ ہم ان باتوں میں محسوس ان کو کرتے تھے, ہم بالکل بھی نہیں. تو آپ نے انجوائے کیا ڈرامہ؟ I think I did, because اس کے بعد آپ نے yes, and میں نے آگے کافی پھر کام کیا, اور پھر بہت سال بیچ میں نہیں بھی کیا. لیکن آپ کے گھر والوں کو, نانا نانی کو کوئی اعتراض نہیں تھا؟ میرے نانا was one of those rare, enlightened, amazing intellectuals of this country. He was the first batch of diplomats that represented Pakistan in the United States in 1948. What an honor. وہ ایک اور دنیا کے لوگ تھے, اور ان کے لیے he was a teacher of English literature. He was he revived the Government College Dramatic Club. وہ ایک اور فیض صاحب کے دوست تھے. تو مطلب وہ ایک اور صوفی تبسم ہمارے گھر آتے. سرمد صاحبائی ان کے اسٹوڈنٹ تھے. میں کہاں کی باتیں بتاؤں آپ کو, تو وہ ایک اور لوگ تھے. تو میرا ایکسپوجر ان لوگوں کا ہے. تو اب میں جب ان لوگوں کے بارے میں سوچتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں کہ میرے بچپن میں اس وقت تو ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا, لیکن ان کا اثر رہ گیا. اب آپ کو پتہ چلتا ہوگا, ڈیورنگ دا لائف بھی آپ کو احساس ہوا ہوگا. ہاں. تو شادی جب رشتہ آیا, بیکاز ارلی ایج پہ 20 I was 19 جب آپ کا, تو what made you say yes, یا بس نانی نے بول دیا تو آپ نے سوچا کر لیتی ہوں شادی؟ ہاں, کچھ ایسی بھی بات تھی, اور میری نانی نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے رشتے آ رہے ہیں, اور یہ بہت اچھا لڑکا ہے, ہم ان کو جانتے ہیں. اینڈ جب میں نے اپنے میاں کو دیکھا, آج بھی ماشاء اللہ اللہ سے زندگی دے, صحت سلامتی دے, the kind of man he is, I don't think there are many in the world, but he was one of the most handsome people I had ever seen. He still is. تو مطلب آپ پہلی نظر میں فدا ہو گئی؟ ہاں, sort of. I liked him, but I wasn't really interested in marriage. میں پڑھنا چاہتی تھی. کیا تھے? He was a second lieutenant when I met him.